اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد۔ آج تک میں ان کا تعارف نہیں کبھی بھی کرا سکا، کیونکہ تعارف کرانے کے لیے کو 2-4 گھنٹے چاہیے ہوں گے یا 2-4 دن چاہیے ہوں گے، اس لیے براہ راست گفتگو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے۔ میں کئی دن سے یہ سوچ رہا تھا کہ اس پروگرام کو میں شروع کیسے کروں گا، تو آج میں نے یہ طے کیا کہ آپ کی ذات سے ہی شروع کرتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر انیس بنانے میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا۔ ہمارے ایک دوست ہیں رئیس فروغ، کراچی کے شاعر تھے، ان کا بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے، آپ مجھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو ڈاکٹر انیس بنانے میں کن لوگوں کا ہاتھ؟ بہت شکریہ اس سوال کا۔ میں نے ہمیشہ اپنی ذات کے بارے میں سوالات سے اعتراض کیا ہے، لیکن آپ کو میں انکار نہیں کر سکتا، آپ سے جو تعلق ہے اس بنا پر جزاک اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کی شخصیت کے نشو و نما میں کوئی ایک چیز بنیاد نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی چیز جو میری نگاہ میں اہمیت رکھتی ہے وہ گھر کا ماحول ہے۔ مجھے گھر کا ماحول وہ ملا جس کے اندر علمی گفتگو، ادبی گفتگو، میرے والد مرحوم اور والدہ مرحومہ دونوں کا ذوق ادبی اور علمی لحاظ سے اپنے دور کا نمائندہ تھا۔ والد صاحب نے علی گڑھ سے تعلیم پائی اور وہ عملی سیاست میں بھی شریک رہے اور مسلم لیگ کے کونسلر تھے اپنے علاقے کے، اور والدہ نے انگریزی ذریعہ تعلیم سے تعلیم مکمل کی جو زمانے میں شرح ممنوعہ تھا، اور اس کے باوجود اپنے اسکول کے زمانے میں بھی جو بڑا مشہور اسکول تھا کوئین میری، اس میں بھی نماز کا اہتمام کیا، اور انگریزی تعلیم کے باوجود جو کچھ اردو زبان میں نے سیکھی اس میں ان کا بڑا دخل، مختلف شعراء کے کلام کو سننا اور ترنم کے ساتھ سننا اور باقاعدگی سے اس کا اہتمام کرنا، محفل ہونی گھر میں، یعنی وہ سب چیزیں، اس کا تعلق گھر کے ساتھ ہے۔ جو چیزیں آدمی جا کے کہیں جامع میں یا کہیں اور سیکھتا ہے، وہ چیزیں بہت سی مجھے گھر سے الحمدللہ ورثے میں حاصل ہوئیں، اور یہی وجہ ہے کہ شروع سے میں نے بیت بازی میں اور مختلف ادبی محفلوں میں حصہ لیا، اور اسکول کے زمانے میں بھی چند دوستوں کے ساتھ مل کر کے ایک ادبی وال پیپر نکالا جس کا عنوان مشعل راہ تھا، اور یہ کوئی 20x30 انچ کے آرٹ پیپر کے اوپر جی لکھ کر کے دیوار پر چسپاں کیا جاتا تھا، اور اس کی کتابت کبھی ظفر آفاق انصاری، ظفر اسحاق صاحب کے چھوٹے بھائی، اور کبھی عارف صاحب جو خوش شاعر بھی تھے، تو یہ حضرات جو میرے ساتھ ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی انٹریکشن، ان کے ساتھ تبادلہ خیال اور مزاج کی ہم آہنگی، یہ تو پہلا عنصر ہے جو میں سمجھتا ہوں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور جو ایک المیہ ہے کہ آج گھر کی جگہ ایک موبائل نے لے لی ہے یا ایک نقار خانے نے لے لی ہے، جس کا نام مختلف چینلز ہم رکھتے ہیں، اور اس میں طوطی کی آواز گم ہو جاتی ہے، نقار خان آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ پھر جو میں نے محسوس کیا کہ اسکول کے زمانے میں جو اساتذہ جس توجہ کے ساتھ پڑھاتے تھے اس کا بڑا دخل ہے۔ اگر میرے اندر کوئی ریگولیرٹی ہے، وقت کی پابندی ہے، یا یہ خواہش ہے کہ میں اس وقت تک کام کرتا رہوں جب تک بالکل بے بس نہ ہو جاؤں، تو یہ محض میرا اپنا کارنامہ نہیں ہے،
یہ ان حضرات کو دیکھ کر کے ان سے ماخوذ ایک طرز عمل ہے۔ جن حضرات سے میں نے پڑھا ہے ان اساتذہ نے اسکول کے زمانے میں بھی اگر محسوس کیا کسی موضوع میں میری کمزوری ہے تو انہوں نے خود یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ وقت نکال کر کے اس پر اسکول کے دوران، ورنہ ہم تمہارے گھر آ کر کے بغیر کسی معاوضے کے جی تیار ہیں اس مضمون میں امداد کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ چیز اس زمانے میں ناپید ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی نسل ہے وہ بڑی محروم ہے اس لحاظ سے کہ اس کو جو اساتذہ ملے ہیں ان کا بنیادی مقصد مادی منفعت ہے۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ افہام کریں علم کا، وہ سمجھائیں علم کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے اساتذہ کا۔ لیکن پھر میں سمجھتا ہوں کہ میری شخصیت کے بننے میں بڑا دخل ان تحریکات کا ہے جن سے میں وابستہ رہا۔ ٹھیک۔ کالج کے زمانے ہی سے میں وابستہ ہو گیا ایک طلباء تنظیم کے ساتھ، اور اس میں اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ نمازیں مسجد میں ہوں، جو دن تعطیلات کے ہوتے ہیں ان میں آدمی سو نہ رہا ہو بلکہ کہیں مصروف ہو، اور ایسے ہی بے شمار ایسے کام جنہیں ہمارے ہاں نوجوانوں کے عمر کے لحاظ سے قبل از وقت خیال کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے آپ سے کہ کراچی کے ساحل پر منورہ میں یا کہیں پر آپ ویکینڈ کے اوپر جائیں اور رات کو تہجد پڑھیں اور کچھ اسپورٹس بھی کریں اور وہاں پر کچھ شعری مقابلہ بھی ہو، تو یہ چیز ایک اجنبی معلوم ہوگی آج کے زمانے میں۔ یہ تو سمجھ لیں گے کہ تفریح کی جانا چاہیے، لیکن تفریح کے ساتھ یہ تصور کہ اس میں کوئی ادبی سرگرمی بھی ہو، اس میں نمازوں کا اہتمام بھی ہو، اس میں رات کا جاگنا بھی ہو، یہ چیز ایک اجنبی سمجھی جائے گی آج کے دور میں خاص طور۔ تو یہ جو ماحول تھا اس نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے مطالعے کو وسیع کروں، اور وہ گھر کی وجہ سے بھی تھا کہ والد صاحب مرحوم بھی اور میرے بڑے بھائی بھی وہ بھی علم کی طرف راغب تھے۔ تو جو چیزیں میرا خیال میں لوگ بیچلرز یا ماسٹرز تک پہنچ کر کے مطالعہ کرتے ہیں، وہ اسکول کی زندگی کے دوران مجھے پڑھنے کا موقع ملا۔ مولانا اصلاحی صاحب مرحوم ایک بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے کہ تم نوجوانوں کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آم پکنے سے پہلے سڑ گئے۔ تو یہ جو دور ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، اس میں کھیل کود اور زبان کی بے احتیاطی اور ہنسی مذاق یہ ایک فطری عمل سمجھا جاتا ہے، اور اگر اس میں کمی ہو تو لوگ کہتے ہیں اب نارمل ہے۔ جی نارمل نہیں، لیکن مجھے وہ چیز نارمل معلوم ہوئی جسے لوگ اب نارمل کہتے ہیں۔ چنانچہ سنجیدگی، مذاق کے اندر بھی مزاح اور پھکڑ پن کا نہ ہونا، گفتگو کے اندر توازن کا ہونا، اگر آدمی کو کوئی بات لطیف معلوم بھی ہو تو مسکران ٹھٹا نہ مارنا، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کسی کہنے پر نہیں کرتے، جی بلکہ ماحول آپ کو سکھاتا ہے۔ اگر آپ کے والدین گھر کے اندر بلند آواز سے بات کر رہے ہوں، ان میں ہر لمحے لڑائیاں ہو رہی ہوں، تو آپ وہی کرتے ہیں خود بڑے ہونے کے بعد بھی۔ تو جو مجھے ماحول ملا اس میں مجھے نہیں یاد کبھی گھر کے اندر بلند آواز سے کوئی گفتگو ہوئی ہو یا ایسے غصے کا اظہار کیا جائے جس سے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آدمی بے قابو ہو رہا۔ تو ان تمام چیزوں سے مل کر کے جو شخصیت بنتی ہے وہ پھر ماحولیاتی اثرات بھی اور شعوری اور غیر شعوری تمام پہلو
مرتکز ہو جاتے ہیں، ان کی سمتیں مختلف نہیں ہوتی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ مائع نفسیات کہتے ہیں اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا لاشعور ہے وہ جاگتا رہتا ہے، اور وہ کسی وقت نہ صرف جاگتا ہے بلکہ بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جو تجربہ میرا ہے وہ یہ کہ آپ کا شعور اور لاشعور، جسے آپ نفس کے مختلف مراحل تعبیر کرتے ہیں، اگر اس کو صحیح تربیت ملے، شعوری طور پر کوگنیٹیولی، جذباتی طور پر ایموٹیولی، اور ماحولیاتی طور پر، تو یہ تین چیزیں مل کر کے اس کو اس بغاوت سے محفوظ کر دیتی ہیں جس پر پورا ایک فلسفہ گھڑ کر کے فروخت کر دیا گیا، لوگوں نے خرید بھی لیا، اور آج تک بہت سے لوگ اس کا کاروبار کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ جو شروع سے مجھے ماحول ملا اس کے اندر وہ چیزیں بھی جو مجھے بہت بعد میں پڑھنی چاہیے، مثلاً اسکول کے دوران مکالمات برکلے جس کا ترجمہ اردو میں موجود تھا، یا شبلی نعمانی، ابوالکلام آزاد، سید احمد خان، حتیٰ کہ وہ چیزیں جو اس زمانے میں پسند نہیں کی جاتی تھیں بہت، تزموش روا، الف لیلہ، اور وہ چیزیں بھی جو بعض اوقات نوجوان پڑھنے کے لیے بڑے شوقین ہوتے ہیں، سائنٹیفک فکشن اردو کے اندر، خان محبوب طرزی کے لکھی ہوئی مختلف سائنسی فکشنز، یعنی کوئی موضوع بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو گھر کے اندر بحث میں آئے یا اسکول میں بحث میں آئے، اور میں نے کوشش نہ کی کہ اس بارے میں کچھ معلومات کی جائیں، سمجھا جائے کہ وہ ہے کیا۔ اس بنا پر ایک شخصیت آخر کار وجود میں آتی ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ میں کا دخل بہت کم ہے۔ صحیح۔ جو شعر آپ نے پڑھا وہ شعر میں کے دخل کو بہت بڑھا دیتا ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں جتنی کم ہو اتنی شخصیت کا نکھار بہتر ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن میرے اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا ہاتھ سے مراد ہے کہ وہ تمام ہاتھ، مطلب جیسے کہ آپ نے، اب میرا تھوڑا سا کنسیپٹ چینج ہوا آپ کی اس گفتگو سے، کہ جو کسی بھی شخصیت کو اس کا وہ بنانے کے لیے کن لوگوں کا، مطلب ایک تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ جی جو ماں کی گود ہے وہ پہلا مدرسہ ہوتا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ جو آپ کی شخصیت ہوتی ہے وہ وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا گھر ہے جسے ہم آج تک اگنور کرتے رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ گھر کوئی نہیں، مطلب یہ ایک بہت سی کتابیں میں نے اس میں دیکھی، ایون امریکہ کی کوئی چیزیں ریسرچ اور وہ تھے سروے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ جو تربیت ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے، کیا والدین کی ذمہ داری ہے یا اساتذہ کی ذمہ داری ہے، اور مختلف مراحل میں آپ تو امریکہ میں رہے ہیں، میں صرف سنی سنائی بات یا پڑھی ہوئی بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے طے کیا کہ پہلے تو والدین جو ہے وہ، پھر کہا کہ والدین کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے اساتذہ پہ ذمہ داری ڈالی جائے۔ تو یہاں ایک سوال جو ہے وہ آپ سے میں کرنے کی جسارت کروں گا کہ آپ کے خیال میں بچے کی تربیت جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے یا استاد کی ذمہ داری؟ دیکھیے، ذمہ داری کا تعلق جواب دہی کے ساتھ، اور یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں، ایک سکے کے دو پہلو ہیں۔ جواب دہی نہ ہو ذمہ داری ہو تو بے معنی ہے، جواب دہی ہو ذمہ داری نہ ہو تو بے معنی ہے۔ قرآن کریم نے بہت آسان انداز سے دے دیا ہے، اور یہ بات کہی ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہاں بڑی واضح بات ہے کہ جو تصور انفرادیت پر مبنی پایا جاتا ہے خود مسلمانوں کے اندر، اور جو درآمد شدہ تصور ہے کہ بس مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، دوسرے کی پرواہ نہیں، یہاں قرآن نے واضح کر دیا کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچانے کے ذمہ دار ہیں۔ جب یہ ذمہ داری آ گئی جی، تو اس کا مطلب اس جواب دہ بھی ہوگی، معلوم کیا جائے گا کہ بھئی آپ نے کیا کیا۔
سوتے رہے، غائب رہے، توجہ دی نہیں دی بچوں کے اوپر، ان سے کیا گفتگو ہوئی آپ کی، آپ نے ان کو کچھ سرزنش کی کسی معاملے میں نہیں کی، اگر آپ دیکھ غلط کام کر رہے تھے. تو یہ دونوں پہلو بڑے ملے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مکالمہ جو اس وقت ناپید ہے، وہ مکالمہ بچوں سے اس عمر میں جب ہمارے خیال میں وہ عقل نہیں رکھتے اختیار کیا جائے، تو پھر ان بچوں کے اندر وہ معقولیت پیدا ہو جاتی ہے جو آج نہیں پائی جاتی. ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے میری والدہ نے بتایا کہ جب میں محض چلتا نہیں تھا بلکہ گھسٹتا تھا، تو وہ اپنی سلائی مشین پر کچھ سی رہی تھیں اور ٹیبل فین چل رہا تھا، اور میں اس پنکھے کے قریب پہنچ گیا بالکل. تو انہوں نے نہ تو چیخ پکار کی، نہ کہا کہ ہٹ جاؤ، بلکہ مجھ سے یہ کہا کہ اگر تم اس پنکھے میں انگلی ڈالو گے، انگلی کٹے گی، مجھے پنکھے کو بند کرنا پڑے گا اور میں گرمی میں بیٹھ کے کام کروں گی، تو اس لیے پنکھے کے پاس جا کر کے اس میں انگلی نہیں ڈالنی چاہیے. یہ پورا جو ایک فلسفہ ہے بظاہر، جی جس کو بظاہر نفسیات ہی کہتی ہے کہ وہ نہ سمجھ رہا نہ سن رہا ہے، کیونکہ ابھی اس کی عمر ہے ہی نہیں عقل کی. کاگنیٹو کہاں سے کام آ گیا اس کے اندر، ابھی تو وہ بچہ ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جاؤ انگلی ڈالو، تم اسی سے سیکھو گے. سیکھیں گے وہ، مجھے سیکھے گا کہ آئندہ نہ ڈالوں. جو تصور پیش کیا جاتا ہے امپیریکل سائنسز میں وہ یہی ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کے بعد میں پنکھے کے پاس نہیں گیا، جس کا مطلب یہ ہے. اچھا دیکھیے، اس کی مثال ایک بڑی کروڈ سی یہ ہے، اگر آپ نے کبھی بلی پالی ہو اور وہ کسی غلط جگہ پر جا کے گندگی پھیلا دے، اور آپ اس کو وہ دکھا کے کہیں کہ آئندہ یہاں پہ نہیں، یہاں پر گندگی کرنی ہے، جی تو وہ بلی بھی یہ بات سمجھ لیتی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو زبان ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زبان فلسفی سمجھے گا، غیر فلسفی نہیں سمجھے گا. اگر ایک بلی آپ کی زبان سمجھ لیتی، بلی زیادہ سمجھتی ہے جی، میرے گھر میں ہے بلی ایک. جی، تو بچے کیوں نہیں سمجھیں گے؟ یعنی بچے تو بلی سے کچھ بہتر ہیں یا نہیں ہیں؟ جی لیکن ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ بچے انتہائی جاہل، انتہائی کن ذہن، اور ان کا تو جو سمجھنے کا مادہ ہے نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں. اس لیے اگر روز اول سے والدین وہ رویہ اختیار کرے جو سمجھانے کا ہے اور مارنے پیٹنے کا نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم ہمارے گھر میں کبھی کسی کو پیٹا گیا ہو بچوں کو. ان کو یہ معلوم تھا کیا کرنا ہے ہمیں، انہوں نے وہی چیزیں الزام دی، اور یہی وہ بات ہے ہمارا اصلاحی نے کہی. ہاں، لیکن ابھی اصل میں آپ تو، میں ابھی تک جو ہے وہ اس سے باہر نہیں نکل سکا آپ کے گھر سے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. مطلب ہم نے تو جتنے گھر دیکھے انکلوڈنگ اپنے گھر کے، شور شرابہ ہوتا ہے. اچھا میں بیٹا ایسا بولو، نہیں میں ایسے بولتی ہوں، اس سے میں نہیں ہوں، ہے نا، میرا سٹائل ہے یہ. یا اسی طرح سے دوسرے گھروں میں ایک رہتا ہے شور شرابہ، اور اسی سے جو بچے بھی، اچھا حالانکہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، زیادہ جانتے ہیں، اچھا برا بھی جانتے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی ہم سے زیادہ جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو سمجھانا کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا جا رہا ہے. وہ آسان ہو سکتا ہے اس وقت جب انسان تھوڑا سا ضبط نفس اور تحمل کا تجربہ رکھتا ہو. میری بڑی بیٹی ماشاء اللہ بچوں والی ہے، لیکن بچپن سے مجھے نہیں یاد کہ اس نے کسی کام کو دوبارہ کیا ہو جو ہم نے منع کیا. جب وہ گھسٹتی تھی، چلتی بھی نہیں تھی، اور اس نے جا کے میری کتابوں کی شیلف میں سے کتاب کو نکال کے گرانا چاہا،
اور میں نے اسے بتایا کہ نہیں آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، تو پھر دوبارہ سے یہ کام نہیں کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ میری غیر موجودگی میں جب وہ اسکول میں تھی یا کالج میں رہی تو اس کے ذہن میں یہ احساس رہا کہ کن چیزوں سے میرے والد نے منع کیا ہے اور کن سے منع نہیں کیا ہے۔ سو یہ چیز میں نے نہیں کہی اس سے کہ تمہیں نہیں کرنا ہی، یہ چیز کو ماحول سے ملی۔ صحیح میں اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ اس کے والد کس طرح سے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، میرے معمولات کیا ہیں، میں کام کیسے کرتا ہوں۔ تو یہ جو گھر کا تربیتی ماحول ہے تو اس سے میری نگاہ میں سب سے بنیادی ہے۔ جتنا اس کو ہم مستحکم کریں گے اتنی ہمارے ہاں قیادت پیدا ہوگی۔ اچھا، اس سے مراد تو یہ ہوا کہ جو تربیت ہے وہ بچوں کے نہیں والدین کی ہونی چاہیے پہلے، بالکل صحیح، تاکہ وہ گھر یا وہ ماحول جو ہے وہ فراہم کیا جا سکے، تاکہ آگے جو اولاد ہو یا بچے ہوں یا ان کے بچے ہوں ان کے پیچھے جو ہے ایک تربیت کا پورا۔ اچھا، یہ چیزیں اسلام ہمیں بہت زیادہ سکھاتا بھی ہے کرنے میں، لیکن چونکہ ہماری تعلیم اسلام کے حوالے سے بھی کم ہوتی ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنی سنائی باتوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ویسٹ جو ہے اس کو زیادہ اپناتا جا رہا ہے۔ اگر جاپان کی مثال اگر ہم لیں تو وہاں جو ہے اگر کوئی وہاں جاتا ہے شہریت بھی لے لیتا ہے تو اس کے بچوں کو شہریت نہیں دی جاتی تھی جاپان کی، وہ اس کی اگلی نسل کو دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو یہیں پیدا ہوا ہے پھر اس سے اگلی نسل ہوئی تو وہ کہتے ہیں یہ جاپانی ہے، اس سے پہلے والے لوگ جو ہیں وہ جاپانی نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ کو جاپان کی شہریت نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح ان کے بچے جو ہیں وہ کہیں چھوٹے چھوٹے کلپس میں دیکھتا رہتا ہوں، جو سڑک عبور کر رہے ہیں تو ٹریفک رک جاتی ہے جی، اور وہ بچے جو ہے جھک کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، پھر اس کو چلتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اب میں نے کل دیکھا ہے کہ وہ ایک عورت جو ہے وہ پانی میں پھنسی ہوئی ہے، سب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اسی کو نہیں پرواہ کہ ہم ذرا سا رک کے کسی کو۔ اور پھر میں نے سوچا کہ ہاں ہم نے بھی تو یہی کیا کہ اس کے پاس سے گزر کے چلے گئے، ہے نا، وارڈن کوئی نہیں ہے، 20-25 موٹر سائیکل والے کھڑے۔ تو ہمارے ہاں ایک رویہ جو ہے ٹورڈز ادرز جو ہے وہ بدلتا جا رہا ہے۔ گھر پہ بات ہو رہی تھی، کیا اس میں اسکول کلاس کو ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں تربیت میں؟ جی، کہ اس کا رول کتنا ہوتا ہے، کلاس روم کا یا ٹیچر کا جو ہے؟ جی جی جی، کلاس روم کا بھی کردار غیر معمولی اہم ہے، اور اسے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ جو بھی استاد ہے اس کا پابندی وقت کا اختیار کرنا کہاں تک ممکن ہے۔ بارش ہو رہی ہو، گرمی ہو، سردی ہو، اگر وہ وقت پر آ رہا ہے اور اپنے دورانیے کو ایمانداری کے ساتھ پورا کر رہا ہے، حتیٰ گھنٹی بج جاتی ہے، پیریڈ پورا ہو گیا اور وہ بات پوری کر کے نکلتا ہے، تو پھر جو بھی طلباء اس کو دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں ایک بات طے ہو جاتی ہے کہ اپنا ذمہ داری کا پورا کرنا، وقت پہ کرنا۔ دوسرے، اس کا رویہ طلباء کے ساتھ وہ جابرانہ، ظالمانہ، خائف کرنے والا ہے، یا اس کے اندر ایک رحمت اور محبت کا رویہ پایا جاتا ہے۔ اگر استاد کبھی نہ مسکرائے، نہ بات کرے مسکرا کر کے، طلباء اس سے خائف رہتے ہیں۔ اگر حل میں مسکراتا ہی رہے اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ تو یہ جو توازن ہے اور یہ جو مینرزم ہے، آپ نے بات کی جاپان کی، جاپان ہی نہیں، بعض یورپی ممالک کے اندر اولین 5-6 سال کی عمر تک کتاب نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ صرف انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے سڑک کراس کرنی ہے، گھر میں کیسے کام کرنا ہے، پڑوسی کی کیسے خدمت کرنی ہے، کوئی بزرگ اس سے کیسے پیش آنا، یعنی وہ تمام چیزیں جنہیں ہم اخلاق کہتے ہیں، ان سب کی تعلیم اور تربیت، اس کے بعد پھر وہ تعلیم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تصور یہ پیدا ہو گیا کہ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک کاغذ کے پرزے کے ذریعے ایک ملازمت اور ایک ملازم کی حیثیت سے زندگی گزارنا۔ ایک ملازم قائد نہیں بن سکتا، وہ ملازم ہی رہے گا۔ جی صحیح بات۔
تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری جو تعلیم کا تصور ہے اور جو نظام ہے اس کو تبدیل کیا جائے. گھر کی اہمیت کے ساتھ ساتھ مدرسے کی مرکزیت کو، اس کے اخلاقی کردار کو، تربیت کے پہلو کو اجاگر کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اساتذہ وہ ہوں جن کا اپنا کردار مثالی ہو. اب چونکہ میرا تعلق جامعے کے ساتھ ہے، یونیورسٹی کے ساتھ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی افراد زیادہ سینئر ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کی جواب دہی بھی اور ان کی مثال بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے. ٹھیک. اگر ایک شخص پروفیسر ہے یا ہیڈ ڈپارٹمنٹ ہے، پروفیسر نہیں ہے صرف پروفیسر ہے، اور وہ سپروائز کر رہا ہے 3 MPhil کے طلباء کو، ان میں سے ہر ایک سے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا جو مقالہ طبع ہوگا اس میں بطور مصنف کے نام پہلا میرا ہوگا، تمہارا بعد میں ہوگا. تو کیا یہ چیز اخلاقی طور پہ قابل قبول ہے؟ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 99% جامعات اور وہ افراد جو بلا تکلف یہ کام کر رہے ہیں انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا جی کہ وہ غلط کام کرتے. وہ سمجھتے نہیں چونکہ ہم نے پڑھایا ہے، ہم استاد ہیں، ہمارا حق ہے. نہیں، آپ کا حق نہیں ہے. آپ کا حق اگر ہے بھی تو یہ ہے کہ نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 پہ جتنا وقت آپ نے دیا ہے اس تحقیق کے حوالے سے اس مقام پہ اپنے نام کو رکھیں. اگر ایک شخص نے ایک مقالہ لکھنے کے لیے روزانہ 6 سے 8 گھنٹے محنت کی ہے اور آپ کے پاس وہ مہینے میں 1 مرتبہ آیا ہے اور آپ نے اپنے حساب سے اسے 1.5 گھنٹہ دیا ہے جو بڑا فیاضانہ وقت ہے. میں جانتا ہوں اپنے پورے کے پورے ماحول کو، ملک کے، اگر آپ نے آدھا گھنٹہ بھی دے دیا تو بڑی آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے اس کو سن لیا. تو اس آدھے گھنٹے کے ایڈوائزمنٹ کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام نمبر 2 پہ یا 3 پہ آ جائے. یہ سخت ناانصافی ہے. لیکن تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ جب تک کہ استاد کا یہ رویہ جسے آپ کہتے ہیں پروفیشنلزم، اس کے پروفیشن کے اندر اس کا اخلاق منعکس نہیں ہوگا، اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی. تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کلاس شروع کرنے سے پہلے 10 منٹ تلاوت کلام پاک کر کے ترجمہ سنا دے اور سمجھے کہ اس کا اثر ہو جائے گا. اثر ہوگا اللہ کلام کا، اس میں وہ انتہا اثرات ہے، لیکن یہ اثر وہ نہیں ہے جو سیرت پاک نے کیا. سیرت پاک نے یہ نہیں کیا کہ پڑھ کے سنا دیا قرآن پاک چھٹی ہو گئی، بلکہ اس قرآن کو عملاً اپنی زندگی میں نافذ کر کے دکھایا کہ یہ ہے قرآن. جب لوگوں نے قرآن کو سمجھا تو یہ کام استاد نہیں کر رہا. جب تک وہ یہ کام نہیں کرے گا کہ وہ مثال بنے اس چیز کی جو وہ چاہتا ہے کہ اینڈ پروڈکٹ ہو، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ سر. گفتگو جو ہے جاری رہے گی انشاءاللہ. ہم چاہ رہے ہیں کہ ان موضوعات پہ بات کی جائے جس سے افراد یا معاشرہ جو ہے وہ قوم بنتے ہیں، اور کس طرح سے جو ایک کلاس روم ہے اور یا استاد جو ہیں یا والدین جو ہیں اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. بہت شکریہ. اس گفتگو کو ہم آئندہ پھر جاری رکھیں گے. جزاک اللہ.